الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کتاب میں، کتاب الثقافۃ المہدویہ میں، کہ وہ باتیں جس پر اہل تشیع متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت بھی ہے، ولادت ہو چکی ہے، زندہ ہے اس وقت اور غیبت میں ہے۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور دوسری گفتگو یہاں کتاب کے مطابق 17واں درس نمبر 17، امام کی غیبت۔ اس حوالے سے آپ خود جانتے ہیں، آپ خود ایک کتاب پڑھ رہے ہیں ابھی زینب النعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جن کی کتاب کا عنوان ہی غیبت ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب بھی اس عنوان سے، اسی نام سے لکھی گئی ہیں، اور احادیث بھی بہت ساری ہیں، احادیثیں رسول کریم سے حدیث ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے حدیث ہے غیبت کے حوالے سے، کہ آخری امام کی غیبت ہوگی۔ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، ٹھیک۔ یہاں چند معتبر احادیث نقل کریں گے، تقریباً 5 کے قریب حدیثیں نقل کریں گے، پھر گفتگو کریں گے کہ علماء تشیع کا اتفاق ہے اس بات پر کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہے، اور غیبت میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف 12 امامی لوگوں میں نہیں ہے۔ اس پر گفتگو ہوگی تو چند روایات تبرکاً پیش کر دیں گے یہاں، کچھ جو پہلے آ چکی ہیں اور کچھ الگ سے دوسری روایات ہیں، کوئی مشکل مطلب نہیں ہے۔ اتفق شیعۃ اہل البیت علیہم السلام علی ان المہدی المنتظر یغیب عن الانظار۔ شیعہ اہل بیت اس بات پہ متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نگاہوں سے غائب ہوں گے، اوجھل ہوں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں۔ قبل ظہوری، ظاہر ہونے سے پہلے، ظہور سے پہلے وہ غیبت میں ہوں گے، اس پر اتفاق ہے، احادیث ہیں۔ مہما طالت فترت غیبتہ وقد دلت علی غیبتہ عدت امور، جتنی طویل ہو جائے غیبت، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، جتنی طویل ہو جائے کبریٰ، یہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن غیبت میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر اتفاق ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ بہت ساری احادیث ہیں۔ الاول، پہلا امر، النصوص الواردہ، جو روایات آئی ہیں ہمارے پاس، فترۃ الغیبت الصغریٰ، کہ غیبت صغریٰ ہوگی پہلے، الدال علی غیبتہ عن عموم الناس واقتصار الارتباط به علی سفرائہ الخاصین المعروفین وہی عدت نصوص۔ غیبت صغریٰ ہوگی، اس حوالے سے بھی بہت ساری نصوص ہیں، روایات ہیں، اور غیبت صغریٰ ہوئی بھی، جس غیبت صغریٰ میں 4 سفراء امام علیہ السلام کے ہوں گے، اور وہ ہوا جو کہا تھا۔ کس نے کہا؟ مثلا چھٹے امام نے کہا کہ غیبت صغریٰ ہوگی، اور وہ ہوئی، اور چھٹے امام نے کہا غیبت کبریٰ ہوگی، تو وہ بھی شروع ہوگی۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف تشیع کے نزدیک نہیں ہے کہ اب امام غائب ہو گئے تو اب یہ نظریہ بنا لیا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور پردہ غیب میں چلے گئے، نہیں، ہمارے ہاں چھٹے امام، 7ویں امام، رسول کریم تک سے احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ چند احادیث روایت اس پر پیش کریں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں غالباً بیان کیا تھا کہ جو آخری توقیع آئی تھی امام کی جانب سے، امام نے اس توقیع میں کہا تھا کہ اب کسی کو وصیت نہیں کرنا، اب کوئی اور سفیر نہیں ہوگا، ہمارا نائب نہیں ہوگا، نائب خاص، اور اب فقد وقعت الغیبت تامہ، اس توقیع کا لفظ تھا، اب غیبت تام ہو گئی، ابھی غیبت صغریٰ تھی، اب کبریٰ کا آغاز ہو گیا ہے۔ فلا ظہور الا بعد طول العمد، طویل مدت کے بعد ظہور ہوگا، اب ظہور نہیں ہوگا۔ اور دوسری احادیث میں ملا کہ خاص طور سے غیبت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، صغریٰ میں تو چند لوگ ملاقات کر لیتے تھے نا، خاص جو شیعہ تھے امام کے، خاص الخاص شیعہ، وہ موالیان کے علاوہ، جو سفراء ان کے علاوہ خاص شیعہ ملاقات کر لیتے تھے، ایسا ہے روایات میں۔ احمد ابن اسحاق سے ملاقات ہوئی، پوری الکافی میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، پورے باب باندھے ہوئے کس کس نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی، تسمیۃ من رآ، اس نام سے باب، کہ جس نے امام کو دیکھا اس کا نام، ٹھیک ہے۔ غلام ہو، کوئی ہند سے ایک شخص چلا تھا، ابھی سعید غانم ہندی، ٹھیک ہے، کشمیر کی سرزمین سے، اس نے ملاقات کی 12ویں امام سے، اور بہت سارے اس میں اسما ذکر ہوئے ہیں۔ تو غیبت صغریٰ کی بات تو یہ ہے کہ اس میں خاص شیعوں سے ملاقات کرتے تھے، لیکن چھٹے امام سے روایت کیا ہے؟ غیبت کبریٰ میں لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ موالیہ،
کیا ترجمہ ہے؟ غیبت کبریٰ میں، صغریٰ میں امام نے کہا لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ شیعتہ، خاص شیعہ جو ہوں گے وہ جانیں گے کہ امام کہاں ہے، صغریٰ میں کہا۔ کبریٰ میں امام نے کیا کہا؟ خاص موالی جو ہوں گے وہی جانتے ہوں گے کہ امام کہاں ہے۔ اس کا مطلب اس غیبت کبریٰ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانیں گے امام کہاں ہے یا ان سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو پھر اس توقی میں یہ آنا کہ جو مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے؟ تو ظہور کا وقت آ گیا ہے موالیوں سے بنائے رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں یہی آیا نا، امام نے کہا نا خاصۃ موالی، ٹھیک خوب، لیکن جسے امام موالی کہے، جسے امام ولایت رکھنے والا کہے، نہ کہ ہم جسے موالی بنا دیں، ٹھیک؟ اب یہاں پر آئیے، تو اتنی ساری ہمارے سامنے احادیث ہیں، خاصۃ موالی کون ہے یہ پتہ چل گیا، تو پھر راز تو راز رہے گا نا بھائی، ٹھیک ہے؟ پھر غیبت نہیں ہوگی نا، ٹھیک خوب۔ روایت جعفر الحمیری کی روایت محمد ابن عثمان سمری سے پہلے آ چکی ہے روایت، یہ بھی ان صاحب اللہ، خدا کی قسم، ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم، یہ امام وقت آتے ہیں موسم میں، موسم حج کے ایام میں آتے ہیں، کل سنہ، ہر سال امام حج کے ایام میں تشریف لاتے ہیں، فیر الناس، امام لوگوں کو دیکھتے ہیں، فیعرفونہم، امام لوگوں کو پہچانتے ہیں، یرونہ، لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں لیکن لا یعرفونہ، لوگ بھی آگے، وَيَرَوْنَهُ، لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لا یعرفون، امام کو پہچانتے ہیں، یعنی دونوں دیکھتے ہیں لیکن امام پہچان لیتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے۔ دوسری روایت جو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو شباہت ہے، آیت کیا ہے؟ فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ منکر تھے، کیا مطلب؟ وہ نہیں پہچان رہے تھے، وہ یہ منکر تھوڑی تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ پہچان ہی نہیں رہے تھے کہ یہ نبی خدا یوسف ہے، یہ حجت خدا یوسف ہے، دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پہچان نہیں رہے تھے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کے حوالے سے جی 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 معرفت نہیں تھی، نبوت والی معرفت، وہ سامنے دیکھ، تو اسی طرح امام علیہ السلام کے حوالے سے اس میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے احادیث میں آیا کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے ہم نے تو انہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے، یہاں مومنین کی خاص خصوصی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فَيَرَى النَّاسِ، لوگ ان کو دیکھیں گے، وَيَعْرِفُهُمْ، اور امام انہیں پہچانیں گے۔ نعم، معتبرت عبداللہ ابن جعفر الحمیری، یہ بھی ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ محمد ابن عثمان سے کہ یقول، کہتے ہیں رأیتہ صلوات اللہ علیہ، میں نے امام کو دیکھا متعلقا باستار الکعبہ، کعبے کی دیوار کو، کعبے کے کپڑے کو تھامے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ فی المستجار، کہاں دعا کر رہے تھے؟ لا، مقام ابراہیم نہیں، مستجار کیا ہے؟ نہ پرنالہ ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، جی وہ جہاں سے مولا کائنات کی جو ولادت ہوئی تھی، جو دیوار شق ہوئی تھی، وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ مستجار، وہاں کے الگ باقاعدہ اعمال ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس جگہ بھی، ٹھیک ہے؟ حجر اسود سے پہلے والا، جی 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 بالکل، روایات میں بھی، اور وہاں بالکل وہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں باقاعدہ، حجر اسود سے پہلا والا کونا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 12ویں امام کو وہاں دیکھا، وہاں دعا کر رہے تھے اس مقام پہ، اللہم انتقم لی من اعدائی، پالنے والے میرے دشمنوں سے انتقام لے، یہ امام علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے الہی۔ تو بیان کیا کہ ہم نے کہ امام علیہ السلام کی غیبت ہوگی، اور غیبت یہ والی بیان کی، غیبت سے مراد کیا ہوگی یہ بھی بیان ہوگی، ہر سال آئیں گے موسم حج کے موقع پہ، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ نہیں پہچانتے، امام پہچان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی ہے، اس کا نہیں معلوم کہ یہ والی حدیث یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں، آپ لوگ بتائیں گے۔ غیبت کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث لے کے آئے ہیں، شاید اس کے آخر میں کہیں غیبت کا تذکرہ ہو، پہلے آ چکی ہے یہ والی حدیث کہ امام کے سفیر سے پوچھا گیا کہ دیکھو اطمینان قلب کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے امام کو؟ کہا ہاں دیکھا ہے، امام کی کیفیت یہ ہے کہ لہو رقبہ، ان کی ایسی گردن ہے، ایسے ہاتھ ہیں، ایسے چہرے پہ تل ہے، وہ امام کی صفات بیان کی۔
یہ حدیث اس طرح ہے. تو اس میں کہیں غیبت کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم, مجھے نہیں سمجھ آیا کیوں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یا وہ پہلے آئی ہے لیکن غیبت والے تذکرے میں یہ لے کے آئے ہیں, یہ والی حدیث نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اس کے آخر میں کہیں غیبت کا تذکرہ ہو, پہلے حدیث آ چکی ہے, تیسری جو حدیث ہے. ٹھیک ہے, نعم لہو رقبۃ مثل ذی واشار بیدہ الی عنقہ, اس طرح کر کے یہ روایت یہاں نقل کی ہے. اس کی پوری مصدر کی جانب اگر آپ رجوع کریں گے, پہلے آ چکی ہے, ہو سکتا ہے اس کے آخر میں کہیں غیبت کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات غیبت پہ دلیل لا رہے ہیں نا. خوب ہے, اچھا ہے, احسن. تو غیبت صغرا کی ہو رہی ہے بات. تو ہاں ہاں, کیونکہ یہ دلیل لے کے آئے ہیں غیبت صغرا میں. بہترین بہترین, اچھا التفات ہے. غیبت صغرا میں دلیل لے کے آئے کہ غیبت صغرا میں بھی امام علیہ السلام کی غیبت تھی. تو یہ عام بندے آ کے پوچھ رہے ہیں سفیر سے, تو اب چاہے اس میں لفظ غیبت استعمال نہ ہو, تو یہ پوچھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے لیے امام آیا نہیں تھے. احسن, ٹھیک ہے, اس لیے یہ روایت لے کے آئے ہیں. الثانی النصوص الکثیرہ, بہت ساری روایات جو وارد ہوئی ہیں خاص طور سے غیبت کے حوالے سے امام علیہ السلام کی. ٹھیک ہے, غیبت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے زیادہ. قال ابو عبداللہ علیہ السلام, صحیح روایت ہے جناب زرارہ ابن اعین سے, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان, لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, یغیب عنہم امامہم, جب ان کا امام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا, غائب ہوگا. فقلت لہ, میں نے کہا مولا ما یصنع الناس فی ذلک الزمان, کیا کریں گے لوگ اس زمانے میں جب امام ہی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, تو لوگ کیا کریں گے. یہ جناب زرارہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے امام صادق علیہ السلام سے. امام کا جواب سنیے. زمانہ غیبت کے آداب, اس کے ذیل میں بھی یہ روایت آ جائے گی. یتمسکون بالامر الذی هم علیہ حتی یتبین لہم, جس امر پہ وہ ہیں جو اہل بیت نے بیان کیا, ولایت کا امر, محمد و آل محمد کی ولایت, اس پر ثابت رہیں گے, ان کی ولایت کا دامن تھامے رہیں گے, یہی ذمہ داری ہوگی غیبت میں. ٹھیک ہے, یتمسکون بالامر. ٹھیک ہے, بالامر و بصاحب الامر, امام اور امام کی ولایت, امام کا بھی دامن تھامے ہوں گے اور ولایت کا بھی دامن تھامے ہوں گے غیبت کے دور میں. یہ کرنا ہے ان کو. اس کے بعد آگے روایت میں اور بھی چیزیں ہیں. پوچھا کیا اگر میں اس زمانے کو پالوں تو کیا کروں, تو امام نے کیا جواب دیا. ایک روایت میں جواب دیا امام علیہ السلام نے, دعائے غریق کی تلاوت کرو. وہ کون سی ہے دعا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسری جگہ دعائے معرفت, اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك, اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك, اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دینی. یہ دعائے معرفت دو قسم کی ہے, خود چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تھی, ایک 12ویں امام نے خود تعلیم فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ طولانی 12ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے, وہ موجود ہے وہ بھی. ٹھیک, اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں ہمارے سامنے. اب تو سلام کی صحیح روایت ہے, یہ پہلے آ چکی ہے روایت, اس لیے ہم اس میں زیادہ رکیں گے نہیں. جناب بئبل خزاعی والی روایت کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کی غیبت ہوگی. ٹھیک ہے, اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہوگا. المنتظر فی غیبتہ, غیبت میں ان کا انتظار کیا جا رہا ہوگا. المطاع فی ظہورہ, ظہور میں ان کی اطاعت کی جائے گی. اس کے بعد روایت نقل کی ہے صفوان جمال سے, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ, خدا کی قسم, امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, لَيَغِيبَنَّ عَنْكُمْ مَهْدِيُّكُمْ, جو تمہارے امام مہدی ہوں گے, حتماً ضرور بالضرور وہ پردہ غیب میں ہوں گے, غائب ہو جائیں گے. حَتَّى يَقُولَ الْجَاهِلُ مِنْكُمْ, یہاں تک کہ جو جاہل ہوگا تم میں سے, ٹھیک ہے, وہ کہے گا مَا لِلَّهِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ حَاجَةٍ, اب اللہ کو آل محمد سے کوئی کام نہیں لینا, کوئی حاجت نہیں ہے. ثم یقبل, یعنی جب انتہائی, امام نے جملہ توجہ کیجیے, امام نے کیا کہا, تم میں سے لوگ کہیں گے. جب یعنی امام کی غیبت کے قائل افراد بھی ایسے ڈگمگانے لگیں گے نا, وہ امتحان ہوگا سخت. اس وقت آئیں گے وہ جو حدیث میں آئے یغربلون, غربلہ کسے کہا جاتا ہے, وہ جو چھان رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ نکل جاتا ہے, پھر چھانتے ہیں, پھر ثم یغربلون, پھر چھانا جائے گا, تو پھر خالص لوگ جو بتائیں گے, جو یقین رکھیں گے, وہ حقیقت میں امام کے منتظر کہلائیں گے.
تو جب ایسے لوگ کہنے لگیں، عقیدہ رکھنے والے ایسا کہنے لگیں، ثم یقبلوا کالشہاب الثاقب، پھر امام آئیں گے کیسے؟ کالشہاب الثاقب، ایک چمکتے ہوئے تارے کی مانند آئیں گے، فیملؤها عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اندازہ لگائیے، یعنی یہ والی بات جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شک والی بات، اس کے حوالے سے ابھی جو اشارہ کیا دعا کا، دعائے زمان غیبت دو قسم کی ہے نا، ایک جو 12ویں امام نے تعلیم فرمائی ہے غیبت کے دور، اس دعا کا جملہ یہ ہے، پروردگار صبرنی فی غیبتہ، ان کی غیبت میں مجھے ایسا صبر دے دے، حتی لا اقول، یہاں تک کہ میں یہ نہ کہوں، لیما وما بال ولی الامر لا یظہر وقد امتلأت الارض ظلما وجورا، یعنی یہ جملے امام نے تعلیم فرمائے غیبت کے دور میں یہ دعا مانگو کہ پالنے والے میں ایسا نہ ہو جاؤں کہ میں تجھ سے شکایت کرنے لگوں کیا ہو گیا، دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، کیوں نہیں آ رہے امام، میں ایسا نہ ہو جاؤں۔ اندازہ اچھا، ایک تو یہ ہے طریقہ کار، دوسرا امام نے اسی دعا میں تعلیم فرمایا یہ دعا کرو، ابھی ماہ رمضان میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، یہ اس میں بھی ہے، اس دعا میں بھی ہے، وغیبت ولینا، کیا فرق ہے، وہاں شکایت کرنے سے منع کر رہے ہیں، یہاں شکایت کر رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سوال سمجھ آیا؟ وہاں منع کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو جاؤ، بے صبرے نہ ہو جاؤ، ایک مایوس بھی ہو رہا ہے وہ والی بات، دوسری اللہ پہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ امام پہ اعتراض ہو رہا ہے، کیوں نہیں آ رہے، یہ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ پیاسے مر رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں، یہ امام پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ لے کے جانا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، ظلم ہو رہا ہے ہم پہ اتنا زیادہ، پالنے والے تیری بارگاہ میں شکایت لے کے آئے ہیں ان ظالموں کی کہ ہمارے ولی امر امام امر زمان کو بھیج دے، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ۔ سمعت ابا الحسن صاحب العسکر، میں نے ابا الحسن علیہ السلام سے سنا، ابا الحسن کس کو کہتے ہیں روایت میں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ٹھیک ہے، لیکن یہاں صاحب العسکر کہہ دیا تو امام علی نقی علیہ السلام مراد ہو گئے، ٹھیک ہے، اس جملے سے سمجھ آ گیا، یعنی صاحب العسکر جب کہہ دیا، امام میں نے کیا کہا، امام ہادی ہیں، امام عسکری نہیں ہے، امام ہادی ہی ہیں، جی ٹھیک ہے، ابا الحسن امام ہادی ہیں نا، ٹھیک ہے، ابا الحسن امام ہادی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، اور صاحب العسکر کہہ دیا تو یعنی عسکری، سنیے آپ کو عسکر لفظ سے پریشانی نہ ہو جائے، لفظ عسکری پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، عسکری حتی وسائل الشیعہ کا جو حوالہ دیا تھا، عسکری 11ویں امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 10ویں امام کے لیے بھی روایت میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر 11ویں امام کے لیے ہوتا ہے، لیکن 10ویں امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں ہوا، ٹھیک ہے، جی نہ نہیں، ابا الحسن امام عسکری علیہ السلام نہیں ہے، امام علی نقی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان سے روایت ہے، ابی ہاشم جعفری، ابی ہاشم داؤد ابن قاسم الجعفری کہتے ہیں الخلف من بعدی ابن الحسن، اب غور کر لیجئے، ٹھیک ہے، الخلف من بعدی ابن الحسن، میرے بعد جو ہوگا خلیفہ میرا بیٹا حسن ہوگا، یعنی حسن عسکری، کون؟ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فَكَيْفَ لَكُمْ الْخَلَفْ مِن بَعْدِ الْخَلَفْ، کیسا ہوگا کہ جب میرے بیٹے حسن عسکری کے بعد جو خلیفہ آئے گا تو کیسا ماحول ہوگا، کتنی مشکل ہوگی، کیوں مولا اس وقت کیا ہوگا؟ اب امام نے بیان کیا غیبت کے حوالے سے، فَقُلْتُ لِمَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، کیوں ایسا کیوں ہوگا، کیوں مشکل ہوگی اس وقت، میں آپ پہ فدا کرات پاؤں مولا، امام نے کہا فَكَيْفَ لَكُمْ بِالْخَلَفِ مِن بَعْدِ الْخَلَفِ، جواب کیا دیا، لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ شَخْصَهُ، کیونکہ ان کے شخص، ان کی ذات کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے، ولا يحل لكم ذکرہ باسمہ، اس پہ ہم پہلے غالباً گفتگو کر چکے ہیں، ان کا نام لینا بھی غیبت کے دور میں اجازت نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگا، اس پہ پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ایک گروہ ہے کہ نہیں نام نہیں لے سکتے، ایک یعنی میم ہے میم دال کہو، نام نہیں لے سکتے، کچھ نے کہا نہیں، کچھ روایات میں خود نام آیا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ غیبت صغریٰ کی بات ہو رہی ہے، یہ مثال کے طور پہ ان کے جوابات اپنی جگہ ہیں، تو سوال اسی حدیث میں کیا گیا، مولا پھر کیسے کہیں ہم، پکارے کیسے؟ تو امام نے کہا قولوا الحجۃ من آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اسی وجہ سے جو دعا ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اس میں اصل دعا کے نسخے میں حجت ابن الحسن نہیں ہے، فلان ابن فلان ہے جو نقل ہوئی ہے دعا، تو الحجت ابن الحسن اس لیے وہاں پر نقل کیا جاتا ہے۔
روایت یہاں کیوں لے کے آئی ہے؟ غیبت پہ دلیل ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیبت ہوگی. تو شیعوں میں اس بات پہ اتفاق ہے. محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، این بلغکم ان صاحبکم غیبہ، دیکھو اگر تمہارے امام سے غیبت تم تک پہنچے کہ وہ غائب ہیں، غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے، فلا تنکروہا، خبردار انکار نہ کرنا. یعنی ہم پہلے سے بیان کر رہے ہیں، یقین رکھو غیبت ہوگی بار میں امام کی. پیچھے آیا مہدی یکم یغیب عنکم مہدی یکم، وہ بھی آیا تم سے امام مہدی غائب ہوں گے. جب ہوں گے غیبت میں ہوں گے، فلا تنکروہا، انکار نہ کرنا. اسی طریقے کی حدیث شیخ طوسی نے بھی نقل کی ہے جناب ابی بصیر سے، یعنی دوسرے طرق سے بھی نقل ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں کائنات کے نبی سے ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے بیٹے کی 2 غیبتیں ہوں گی. امام کاظم علیہ السلام سے، ہر امام سے غیبت کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. وہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تھا، یرحمکم اللہ، امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو ظاہر ہوں لیکن ایک امام ہوگا جو غائب ہوگا. وہ آیت کے ذیل میں، آیت کون سی ہے؟ سورہ لقمان کی آیت، ٹھیک ہے، کہ نعمت ظاہری ہوتی ہے یا باطنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اما النعمت الظاہرہ الامام الظاہر، النعمت الباطنہ الامام الباطن، الامام الغائب. امام نے کہا تو کہا ومن الائمۃ من یغیب، اماموں میں کوئی ایسا ہوگا جو پردہ غیب میں چلا جائے گا، غائب ہوگا. تو اب امام کا جواب سنیں، 7ویں امام نے کیا کہا تھا؟ یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکر، لوگوں کی نگاہوں سے وہ غائب ہوں گے، مومنین کے دلوں سے ان کا ذکر، ان کی یاد غائب نہیں ہوگی. ٹھیک، یہ امام نے کہا تھا. اب یہاں آ کے یہ 5 روایت نقل کرنے کے بعد سید فرماتے ہیں مؤلف کہ یہ ساری روایات اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات اتفاق کو ظاہر کر رہی ہیں مکتب تشیع کی. مکتب تشیع کا اتفاق ہے کہ 12ویں امام کی غیبت ہوگی اور یہ غیبت کبریٰ چل رہی ہے. تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جملہ یہاں نقل کیا انہوں نے، قال الصدوق، شیخ صدوق نے کہا ان الائمہ علیہم السلام قد اخبروا بغیبتہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے غیبت کی خبر دی ہے. ووصفوا، اور صفت بیان کی ہے، کونہا لشیعتہم، جو غیبت ہوگی کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے ہوگی. فیما نقل عنہم، کہ غیبت تو حتماً ہوگی جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے احادیث ہوئی ہیں. واستحفظ فی الصحف ودون فی الکتب المؤلفہ، اور یہ غیبت کے حوالے سے صحیفوں میں پہلے خبر دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو تالیف کیے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، سب میں خبر دے دی گئی ہے. من قبل ان تقع الغیبہ ب200 سنہ، غیبت کے منعقد ہونے کے 200 سال پہلے بھی غیبت کی خبر دی جا چکی ہے کہ جو 12ویں امام آئیں گے ان کی غیبت ہوگی. تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. کائنات کے نبی سے بھی روایتیں اور 200 سال سے بھی پہلے کی بھی روایتیں، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. ولیس احد من اتباع الائمہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں کوئی ایسا نہیں ہے الا وقد ذکر ذلک فی کثیر من کتبہ، بہت ساری کتابوں میں انہوں نے غیبت کی روایات نقل کی ہیں، ٹھیک، روایات نقل کی ہیں. حتیٰ بعض نے تو پوری پوری کتابیں غیبت کے موضوع پہ لکھ دی ہیں. وہی الکتب التی تعرف بالاصول المدونہ عند شیعۃ آل محمد من قبل الغیبہ، غیبت سے پہلے پہلے پوری پوری کتابیں غیبت کے موضوع پر لکھی گئی ہیں. بما ذکرناہ من السنین، فلا یخلو حال ہؤلاء الاتباع المؤلفین للکتب ان یکونوا قد علموا بما وقع الآن من الغیبہ فألفوا ذلك فی کتبہم ودونوہم فی مصنفاتہم من قبل کونہا. کہہ رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ، اگر کوئی امام کے غیبت واقع ہونے کے بعد کتابیں لکھتا تو پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ تو ہو گئی تو اب انہوں نے بنا لی یہ کہانی. یہ کیسے ممکن ہے کہ 200 سال بعد غیبت ہوگی، کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں، تو کیا انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ غیبت ہوگی؟ حدیث ہے نا ساری، اسی لیے ہمیں یقین ہے. پوری پوری کتابیں لکھی، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہم نے بیان کی، آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، کتاب الغیبہ لابی زینب النعمانی. تو غیبت کے حوالے سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اسسوا فی کتبہم الکذب فاتفق الامر لہم کما ذکروا، یہ جو کہتے ہیں نہیں اتفاق ہو گیا کہ بھائی اب یہ غیبت ہو گئی تو اب یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ پہلے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ تعلیف دے دی گئی، اور کتابوں میں پوری پوری کتاب کے نام الغیبت کے نام پہ لکھ دیے گئے. وَبِذَلِكَ فَلِجَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہاں سے حق واضح ہو گیا اور باطل مٹ گیا. کہ کس طرح رسول کریم سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اس حوالے سے حدیث ہے. نظیر ذالک قال الشیخ المفید، اسی طرح شیخ مفید نے کہا، کیا کہا شیخ مفید نے؟ فقد كانت الاخبار عمن تقدم من آل محمد،
آل محمد علیہ السلام سے جو احادیث گزر چکی ہیں یہ غیبت کے حوالے سے متناصرۃ بأنہ لا بد للقائم المنتظر من غیبتین، اتنی ساری روایات ہیں جو اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ 12ویں امام کی 2 غیبتیں ہوں گی، احداہما اطول من الاخرى، ایک دوسری سے طویل ہوگی۔ یہ کائنات کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ میرے بیٹے کی جو حسین ابن علی کی نسل میں آئیں گے 2 غیبتیں ہوں گی، ایک طویل ہوگی ایک قصیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ والاخبار بذالک موجودۃ فی مصنفات الشیعہ الامامیہ، شیخ مفید کہہ رہے ہیں شیعوں کی کتابوں میں بہت ساری احادیث موجود ہیں قبل مولد ابی محمد وہ ابی ہی وہ جد ہی، 12ویں امام تو چھوڑیں، 12ویں امام کے والد امام عسکری کی ولادت سے پہلے، ان کے والد امام علی نقی کی ولادت سے پہلے، ان کے والد امام جواد کی ولادت سے پہلے کتابیں لکھی جا چکی، پڑھائی جا چکی کہ جو 12ویں آئیں گے ان کی غیبت ہو، تو اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظہر حقها عند مضی الوکلاء والسفراء، اچھا جو کہا تھا کہ غیبت صغرا جو ہوگی وکلا ہوں گے، وہ سب بھی گزر کے یقین ہو گیا کہ وکلا ہوئے، ٹھیک ہے۔ الذین سمیناہم، جن وکلا کے ہم نے نام لے لیے، وہی 4 وکلا امام علیہ السلام کے، بأن صدق رواتها بالغیبہ الطول وکان، کہ انہوں نے کہا کہ ان جو پہلے یہ بیان کیا تھا کہ غیبت صغرا ہوگی، انہی راویان نے جب غیبت صغرا ہو گئی تو یقین ہو گیا کہ ہاں جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب غیبت کبریٰ ہوگی، جیسے بیان کیا آخری توقیع میں آیا تھا، فلا ظہور الا بعد طول الامد وکان ذلک من الآیات الباہرات فی صحت ما ذهبت الیہ الامامیہ، یہ ساری واضح نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں جس کی جانب امامیہ نے عقیدہ رکھا ہے، ودانت بہی معنی ہو۔ اچھا اسی طرح ابھی علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں، شیخ صدوق کا نقل کیا، شیخ مفید کا نقل کیا، شیخ طبرسی کا بھی نقل کرتے ہیں۔ ومن جملۃ ثقات المحدثین والمصنفین من الشیعہ الحسن ابن محبوب الزرات، حسن ابن محبوب الزرات، یہ شیعوں کے مصنفین میں سے، علماء میں سے بہت عظیم شخصیت ہیں، منتہی الاعمال میں ان کے حوالے سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ زرات، انہیں سرات کا بھی کہا گیا، زرات بھی کہا گیا، ان کے پردادا سندھ سے آئے تھے، ملائے کائنات کے باقاعدہ غلام ہو گئے تھے، اور یہ بڑے عالم فقی بنے تھے۔ ان کے باپ روزانہ 1 درہم دیتے تھے، فقی سے 1 حدیث سیکھو گے 1 درہم دوں گا تحفے کے طور پہ، تو یہ باقاعدہ اصحاب اجماع میں قرار پائے، اتنے بڑے عالم دین قرار پائے۔ حسن ابن محبوب 8ویں امام کے اصحاب میں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، 8ویں امام کے اصحاب میں ہیں، ٹھیک ہے۔ قد صنف کتاب المشیخہ الذی ہوا من اصول الشیعہ، اصول الشیعہ میں سے ہے جو کتاب، وہ انہوں نے لکھی، اشہر من کتب المزنی، 175 ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے، 255 ہجری میں 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، اس سے زیادہ مشہور یہ کتاب ہے ان کی۔ وہ امثالہ قبل زمان الغیبہ باکثر من 100 سنہ، 100 سال پہلے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ وذکر فیہ بعض ما اوردناہ، جو روایت ہم نے نقل کی ہیں وہ ان کتابوں میں انہوں نے نقل کی ہوئی ہے، تو اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ایک روایت تبرکاً نقل کر دی ہے انہوں نے ابی بصیر سے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، قلت لہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ کانا ابو جعفر علیہ السلام یقول، یعنی آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ القائم من آل محمد غیبتان، کہ جو قائم آل محمد ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان کی 2 غیبتیں ہوں گی، واحدۃ طویلہ والاخری قصیرہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کے صحابی چھٹے امام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بابا سے ہم یہ سنتے ہوئے آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پھر امام نے وہی تصدیق کہہ رہے ہیں جو شیخ طبرسی نے یہاں نقل کیا ہے کتاب مشیخہ میں، یؤکد تسالم الشیعہ فی اصول الائمہ السابقین علی غیبتی المہدی المنتظر وانتشار اخبارها والتألیف عنہا بینہم، یہ خبر مشہور تھی، منتشر تھی علماء شیعہ کے درمیان، شیعوں کے درمیان، امام مہدی اسلام کا عقیدہ کہ ان کی غیبت ہوگی، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام کے دور میں باقاعدہ یہ شیعوں کو یقین تھا کہ جو 12ویں آئیں گے ان کی غیبت ہوگی، تو اس میں شیعوں کے لیے کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اتفاق ہے اس حوالے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔